السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ جو بھی ہماری عبادتیں رمضان میں ہوئی اس کو قبول فرما لیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج 29ویں پارے کی تلاوت ہوئی، کل 30واں پارہ ہونے والا ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جتنا ہم لوگ آخری سوروں میں جاتے ہیں وہ مکے کے زمانے کے رہتے، تو مکے کے زمانے کے حصوں میں، صورتوں میں ایمان، قیامت، آخرت، اللہ کا عذاب، اس سے پہلے کے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کا بڑا ذکر ہوتا، بار بار یاد دلاتے۔ تو اس میں سے ایک واقعہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ بولتے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نَحْنُ قَسَمْنَا مَعِيشَتَهُمْ۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی آدمی کو ایک ہی چیز سب نہیں دیتے، دولت، خوبصورتی، علم، پیسہ، عقل، پوزیشن، بہت چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتے ہیں، چونکہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں۔ دینے والوں کے لیے بھی آزمائش ہے، لینے والوں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ ہر آدمی دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ پیسہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کا مطلب ٹیسٹ، کہ ہم کیا کرتے پیسے کو۔ صحت بھی آزمائش ہے، کیا کرتے ٹیسٹ۔ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، کہ ہم کیسے بچوں کو سکھاتے، کیسا جو ہے نا ان کو شیپ کرتے، کیسے تربیت کرتے، ان کے لیے دماغوں میں کیا بٹھاتے، آئندہ آنے کے بعد ہماری لیگیسی، ہم مرنے کے بعد وہ لوگ کیا پیغام لے کے جانے والے، یہ سب ٹیسٹ ہے ہمارے لیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ زندگی ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، تو اسی لیے کبھی آرام سے ہیں تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کبھی دکھ میں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ خوشی اور غم یہ گزرنے والے ہیں، تھوڑے دن کے لیے ہیں۔ نہ رات ہمیشہ رات رہتی، نہ دن ہمیشہ دن رہتا، نہ بیماری ہمیشہ رہتی، نہ یہ کہ صحت ہمیشہ رہتی، نہ زندگی ہمیشہ رہتی، نہ یہ کہ موت ہمیشہ رہتی، ہمیشہ آنے جانے لگا ہوا ہے یہ۔ تو اسی لیے مومن بندہ یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ سوچو تھوڑا، روزانہ تھوڑی دیر ٹائم نکال کے آنکھیں بند کر کے سوچنے کی عادت ڈالو۔ لیبلوکم، کہ یہ زندگی ہے، ہم کو مرنا ہے، جینے کے لیے کوئی نہیں آیا، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہاں پہ افامت فہم الخالدون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بحث چل رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولے، ان سے بولو کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تو مر جاؤں گا، کیا تم لوگ نہیں مرنے والے ہیں؟ فہم الخالدون، تم لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا؟ جب تم بھی مرنے والے ہیں تو پھر حساب ہوگا اللہ کے پاس۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ہمارا فرض ہے، میری بہنوں، کافی عورتیں بھی ہیں درس سننے کے لیے، تو میری بہنوں یہ سوچنا چاہیے، تھوڑا اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے، لیبلوکم، کہ بلا، آزمائش، ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ کھانے کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ پوزیشن کی کمی ہے، نہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہے، اور وہ چاہے تو اور وہ خزانے اور بنا دے سکتا۔ لیکن اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام آئیں، ان کی اولاد آئیں، ان کی اولاد رہیں، اور آزمائش کے بعد پھر اللہ کے پاس جواب دیں، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو ہم کبھی بھی بے چین پریشان نہیں ہونے والے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے والے نہیں ہیں، ہم ایمان والے بندے ہیں، ہم ہر حال میں اللہ کے ساتھ ہیں، ہم ہر حال میں اللہ کا یاد کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم کوشش کریں گے، یقیناً ہم محنت کریں گے۔ ناکامیاں ہماری محنتوں کی، بما کسبت ایدیکم۔ دنیا میں اگر لوگوں کے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے طریقے سے جی نہیں رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے ہیں۔ تو کامیابی ضرور آئے گی،
محنت کرنا ہمارا فرض ہے. سستی اگر ہے، ناکامی اگر ہے، تو وہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اپنی سستی کی وجہ سے ہے. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اعمال. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن ان الامر کلہ خیر، کہ مومن بندے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیشہ خوش رہتا، وہ ہمیشہ اطمینان سے رہتا، ہمیشہ اچھا رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اذا اصابہ سرا شکر، نیکی، خوبی، اچھی، آرام، پیسہ، دولت، پسند، خواہشات پورے ہو گئے، اللہ کی نعمت میں ہے تو شکریہ اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو دے دیا، اللہ میں لے نہیں سکتا تھا، میرے یہ اوقات نہیں تھی کہ میں جو ہے نا اتنے پیسے والا بن جاؤں، اتنی عزت والا بن جاؤں، ایسا کامیاب کاروبار بن جائے، یہ کہ میرے بچے ہو جائیں، میرے بچوں کی تعلیم ہو جائے اور میرے بچے صحت سے رہے، میں صحت سے رہوں، میری کوئی اوقات نہیں تھی، اللہ تو دے دیا الحمدللہ. وہی نصابت ذرا، اگر بیماری آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، غم آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، کچھ بھی آیا، تو بولتا اللہ تیرا شکر ہے، تو آزما رہا ہے، بس تو ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت دے دے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ دنیا ہمارے زندگی کا مقصد نہ بنا، ہمارے ایمان کا مقصد دنیا نہ ہو اللہ. یہ بندے کی، مومن کی یہ دعا ہوتی ہے. تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا اور برا کوئی حال میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی مومن کی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ آیت ایک سورہ تبارک میں ہے. اسے ذکر کرنے کے بعد دوسرے سورے میں ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں. یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ، بہت اچھا واقعہ اور بہت ہی زیادہ مفید واقعہ ہے. یہ سورہ قلم، سورہ نون والقلم وما یسطرون میں اصحاب الجنہ، جنہ بولتے عربی زبان میں باغ کو، جنات بولے تو جنت میں باغیں ہی باغیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جنت والوں کا ایک باغ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نصیحت کے لیے ہمیشہ بار بار مکے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نصیحت کے طور پہ اللہ جو واقعات ہو گئے وہ سناتے، تاکہ عبرت ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، نصیحت کے لیے. تو یہ واقعہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ آدمی تھے، دیندار تھے، اللہ والے تھے. آپ کو تو معلوم ہے کہ جو لوگ دیندار، اچھے، محنتی یہ رہتے، ان لوگ سب کا خیال کرتے. لیکن ان کے بعد ان کے جب بچے آتے تو بچے چونکہ باپ کی محنت اور باپ کی سیکریفائسز اور باپ کے تعلقات کو نہیں دیکھتے، تو بچے جو ہے نا وہ باپ کے اخلاق نہیں ہوتے ان کے پاس. چونکہ بچپنے سے پیسوں میں رہتے تو تھوڑا ان کے پاس میں پنا، تھوڑا تکبر، تھوڑا شو، تھوڑا غرور، تھوڑا ہم بڑے والی بات آ جاتی. باپ کو معلوم رہتا نہیں بھائی ہم لوگ ادھر ہی سے گزرے تھے، اللہ کا فضل ہے، بلکہ باپ کے پاس تھوڑا کیا رہتا، تواضع رہتا. تواضع کا مطلب ہمبلنس رہتا. تو ایک باپ تھا، بعض روایتوں میں ان کو 3 بچے تھے، بعض روایتوں میں زیادہ بچے تھے. باپ کے پاس وہ زمانے میں باغات، کھیتی باڑی، اور تو کھیتی باڑی میں الحمدللہ سے ہمیشہ جب بھی کھیتی باڑی ہوتی تھی تو اللہ کا فضل ان کے اوپر بہت زیادہ ہوتا، تو کافی پھل آتے، کافی جو ہے نا کھیتی ہوتی، کافی جو ہے نا فروٹس آتے. تو کیا ہوتا تھا، وہ فروٹس جب بھی آتے تو وہ جب بھی کاٹتے، تو یہ آج بھی آپ لوگ جا کے دیکھیں گے کہ بازاروں، کھیتوں میں کے پاس جو ہے نا جب آم کی فصل ہے یا کہ موزوں کی فصل وغیرہ، تو وہ گاؤں کے لوگ کام کرتے اور ان کو امید رہتی کہ ان کو بھی جو ہے نا پورا سال محنت کرتے، وہ بیچارے وہ کام گاؤں والی کرتے تو ان کو کچھ دیں گے بلکہ. تو وہ بیچارہ جو بوڑھا ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، ان لوگوں کو سب کو نوازتا تھا، خوب دیتا تھا، بھائی دے دو، محنت تو کیے یہ لوگ، اس کے ساتھ بھی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو عطا کرے، ان کی محنتوں سے ہمارے کو پھل بنے، ہمارے ان کی محنتوں سے ہمارے پاس اتنا ہے، ان کو دے دو، خوب دے دو، کام کرنے والوں کو، وہ علاقے کے لوگوں کو، مسکینوں کو. تو یہ بچوں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی. ارے یہ کیا، ہمارے والد صاحب اتنا دے دیتے، اس کو 200 روپے دے دیے تو چل جاتا تھا مسئلہ، اس کو جو ہے نا کپڑے بھی بنائے، اس کی بیٹی کی بھی شادی کرا دیے. یہ بچوں کو پریشانی ہوتی تھی. ہمیشہ بچے جو ہے نا ایسا سوچتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ دوسرے انداز سے سوچتا، انفق ینفق علیک، بندے تو دوسروں کو دے، میں تیرے کو دیتا ہوں، تو دوسروں کا خیال کر، میں تیرا خیال کرتا ہوں، تو دوسروں کی بھلا چاہ، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو یہ آزمائش کا بنایا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے. حدیث میں ہے کہ جنگ بدر کا موقع پہ جنگ ہوئی، جنگ مسلمان جیت گئے. تو جب جیت گئے تو کافر لوگ بھاگ بھی گئے، تو ان کے اونٹ تھے، ان کا چیزیں تھیں، سب چیزیں، ہتھیار تھے، سب چھوڑ کے بھاگ جاتے نا. تو وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتے، جو لوگ لڑائی میں جو تھے ان پہ تقسیم ہوتے.
تو اس میں بعض لوگ لڑنے والوں میں بعض لوگ تلواروں سے لڑنے والے تھے، بعض لوگ گھاس ڈالنے والے تھے، بعض لوگ جو ہے نا جانوروں کا خیال کرنے والے تھے. تو اس میں بعض جو لوگ اچھا لڑے تھے اور جن کا خون بہا تھا، جن کو زخمی ہوئے تھے، ان لوگوں بولے ہم لوگ بھی ہیں، اور یہ لوگ جو گھاس ووس اٹھاتے تھے، خالی چاول کھانا پکا کے ڈالتے تھے، یہ سب برابر ہے کیا بول کے ان کے دلوں میں بات آئی. ایسا کیسا ہو سکتا سب برابر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تمہاری قوتوں سے طاقتوں سے کامیابی نہیں آتی. آسمانوں والا انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، تمہارے پاس سوسائٹی میں کمزور لوگ جو ہے، ناتوان جو ہے اور جو طاقتور نہیں ہیں، ان کی صورتوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے دروازے کھول دیتے. سبحان اللہ. تو دولت طاقتوں سے نہیں آتی، دولت چالاکیوں سے نہیں آتی، دولت قوتوں سے نہیں آتی، دولت انسان کی برتری سے نہیں آتی. دولت آتی کہ وہ یتیموں کا خیال کرتا، اس کی وجہ سے اس کو دیتے، بیواؤں کا خیال کرتا، اس کی وجہ سے اس کو دیتے ہیں. اس کے گھر میں جو ہے نا چھوٹے بچے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بولتے کہ چھوٹے بچوں کی صورت سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دو. اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بولتے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دو اس کے لیے. ہاں، کچھ نہ کچھ. انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، مدد آتی ہے تمہاری. تم جنگ جیتتے اس لیے نہیں کہ تم طاقتور، اس لیے کہ تمہارے ساتھ غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، مسکین لوگ تھے. اس کی صورتوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے نا کامیابیاں عطا کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مجھے بہت تعجب ہوتا، بہت سے سوسائٹیوں میں لڑکیوں کے اوپر پڑھاتے نہیں، لڑکیوں پہ پیسہ نہیں خرچہ کرتے. کیوں؟ اس کو تو شادی کر کے دینا ہے، جانے تو کہتا تو بھی کام چل جاتا، اپنا کیا ہے. بچوں کے اوپر خرچہ کرتے. اور دیکھنے میں ایسا آیا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے جن پہ بہت زیادہ خرچہ کرے ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. عموماً اکا دکا نکل بھی سکتا، نہیں نکلتا، ویسٹ ہو گیا پیسہ. نیت ہی خراب ہے نا. لیکن وہ بچی بیچاری جو ہے نا جس کے اوپر آپ خرچہ نہیں کرے تھے، وہ پڑھ لیتی بھی ہے، قابل بھی بن جاتی ہے، اور عزت سے زندگی بھی گزارتے، آپ کے لیے آرام کا ذریعہ بھی بنتی. ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے بچے جو ہے نا، جو ذہین بچے رہتے، چالاک بچے رہتے، ان کو سب کو کوشش کرتے کہ بھائی انگلش میڈیم میں پڑھائیں گے، وہ پڑھائیں گے، اچھا پڑھائیں گے. جو بیچارہ مسکین رہتا، تھوڑا پڑھنے میں فیلول ہوتا، اس کو لے جا کے مدرسے میں ڈال دیتے، جا کے مولوی بن جاتا ہوا، کیا تو بھی ایک چلنے دو بول کے. دیکھنے میں ایسا آیا کہ بعد میں بیچارہ وہی قابل بن گیا، وہی عزت والا بن گیا، وہی نمازی دیندار، برکتیں اس کے ذریعے سے گھر چل رہا. اللہ تعالیٰ کے یہ انسان جو ہے نا بہت بدماش ہے. انسان جو ہے نا اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، حالانکہ اللہ الٹا کر دیتے. بہرحال عزیزو، دوستو، بھائیو، تو ہوا یہ کہ یہ لوگ والد صاحب کے ناراض تھے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول بولے تنصرون و ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اسی لیے سوسائٹی میں اگر ایک بیوہ عورت ہے، اگر وہ پریشانی میں ہے تو وہ سوسائٹی میں پھر برکتیں نہیں آتی. سوسائٹی کے کاروباریوں کے کاروبار، نوکری والوں کے نوکریاں، گھر والوں کے گھروں میں جو ہے نا مصیبتیں آتی پھر. چونکہ اللہ تعالیٰ بولے دیکھو ان کا خیال کرو. بولے وہ سوسائٹی میں اگر عورتوں پہ ظلم ہو رہا، یتیموں پہ ظلم ہو رہا، بیواؤں پہ، اور یہ کہ غریب ہے اور اس کو دیکھتے نہیں ہم لوگ، تو پھر کاروباری لوگ، پیسے والے لوگ، پوزیشن والے لوگ، سوسائٹی کے لوگ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا دیر یا سویر مصیبتیں آنے والی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایمان اپنی جگہ ہے، اس کا اجر تآخر میں ملنا ہے. دنیا میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے جو کنٹریز ڈیولپ کنٹری ہے، وہاں پہ غریبوں کی تعلیم کا انتظام، کھانے کا انتظام، سوشل سیکورٹی کا انتظام، کسی کو گھر نہیں ہے تو گھر کا انتظام، یہ پورے کنٹریز میں، کافر کنٹریز ہے یہ لوگ، لیکن وہاں پہ لوگ خوشحال ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے رہا ان کو. دنیا میں آخرت میں حساب اللہ بعد میں کریں گے، لیکن وہ چیزیں ہم مسلمان چھوڑ دیے، ہم لوگ بھول گئے. ہماری سوسائٹی میں غریبوں کے لیے کچھ بھی انتظام نہیں ہے، یتیموں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بیواؤں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اور کچھ بھی کرنا ہے تو زکوٰۃ کے پیچھے پڑے ہوئے ہم لوگ. اپنا گھر، اپنی شادی میں
1 करोड़ रुपये खर्चा हो जाते। जब ज़कात याद नहीं आती लोगों को, 1 करोड़ रुपये की शादी होती, पूरे दोस्त आते, पूरे भाई आते, पूरे बहना आते, हाँ 5 स्टार होटल होती, रिजॉर्ट सब होता, सोना आधा किलो सोना होता शादी में। जब ज़कात याद आती, कुछ भी गरीब का, यतीम का, दीन का काम करने की आए, मदरसे का, मस्जिद का, ज़कात मौलाना ज़कात। ज़कात के पीछे हमारी उम्मत इतने पड़ी हुई है, इतना पड़ी हुई है कि अल्लाह बोले साहब गरीबों का हक़ है। ये उम्मत ज़कात को जो है ना गोल फिरा फिरा के खा जा रही। तो अल्लाह ताला जो है ना, पहले तो तुम्हारा जिम्मेदारी थी तुम गरीबों को देखो, तो गरीबों को नहीं दे दो। कोई मदरसा बना के ख़ानदान का मदरसा बन जाता, सेंटर बना के ख़ानदान का सेंटर बन जाता, कुछ तो भी एक बना के इधर कर दे के खलास कारोबार करके। ऐसे ऐसे कार्रवाइयाँ कर दे लोग ज़कात खा जाने के वास्ते। ताज्जुब होता, सवालात मेरे पास आते, लोग किट देते कहते, कंपनी का नाम छाप के देते कहते उसके ऊपर, उनकी कंपनी का मार्केटिंग। मैं बोला फिर उसमें ज़कात की क्या ज़रूरत है भाई, अपने जेब से डालो। नहीं नहीं, वो उसके अंदर चावल जो है वो ज़कात के है, वो थैली जो है ना कंपनी की, कंपनी के नाम से प्रिंट करके जो है ना तकसीम करना चाहते हैं। ज़कात के लिए भी मार्केटिंग, कैसा कैसा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। अल्लाह सीधा बोले इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकिन, ज़कात निकालो गरीबों के हवाले कर दो। हाँ, बाज़ लोग मालदार लोग, बड़े से बड़े मालदार, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते उतने बड़े बड़े मालदार, ज़कात में हिसाब करके रख लिया मुल साहब। मैं बोला तुम कहीं को रख लिया भाई? नहीं वो मेरे को मालूम इतनी है मेरे पास ज़कात। बोल के अरे रखे क्यों आप, आपका हक नहीं है ना, वो आपके अकाउंट में है क्यों पैसे, वो आपका हक नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, दे देना फौरी गरीबों को। बहरहाल आप समझ रहे उम्मत कैसी है। ये उम्मत ज़कात को ही नहीं छोड़ी उम्मत, तो सदका गरीबों को कहाँ देखेगी, यतीमों को कहाँ देखेगी, वालिदैन को कहाँ देखेगी, बीवी बच्चों को कहाँ देखेगी। ख़ानदान में चचा भाई बहन रिश्तेदार बहुत सारे लोग हाजतमंद, कभी पैसों की ज़रूरत रहती, कभी सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत रहती, कभी सिर्फ ताउन की ज़रूरत रहती, कभी सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत रहती। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, हेल्प में, ताउन में, ख्याल में, हुकूक़ में, गाइडेंस। एक बच्चा रहता, सिर्फ गाइडेंस दे दो तरक्की कर लेता, हम लोग वो भी नहीं कर सकते, तो ये उम्मत तरक्की कैसा करती। बहरहाल वो वाक़या में ये है कि तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिदुअफ़ाइकुम, देखो तरक्की करना है तो गरीबों का देखो, ख्याल करो, यतीमों का, अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में। मैंने कहा ना कि पैसे देना ज़रूरी नहीं है, कभी रास्ता बताना, कभी मदद करना, कभी हमदर्दी करना, कभी उनके मसाइल को हल कर देना, कुछ भी। गार्डियनशिप किसको बोलते, गार्डियन। बाप मर गया तो चचा की जिम्मेदारी रहती है 100%, वो बच्चों को अपने औलाद के जैसा दूसरे भाई के बच्चों को देखना फ़र्ज़ है। ये आखिरत में पूछे जाएंगे, हमारे क्या है, हमारे को नहीं मालूम, नहीं बोल सकते आप। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं शरीयत हमको सिखाती। आगे चल के मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आखिर में हुआ ये कि वालिद साहब को बच्चे पसंद नहीं करते थे, ये कहाँ का लगा है बूढ़े लोग, ये सब हमेशा इनको दियो उनको दियो ऐसा। तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद उन लोग बोले अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, बैठ के प्लान करे। देखो भाई आजकल के जैसा तो नहीं है ना कि भाई आजकल पैसा है बैंकों में है, नहीं मालूम होता। पहले ज़माने में पैसा क्या है हर एक को मालूम होता, इसलिए कि खेत है, वो खेत से क्या करते, वो निकलता उसका गल्ला, तो वो गल्ला जमा करते, तो सबको मालूम हो जाता इतना गल्ला निकला, इतने मालदार है नो, इनके पास इतना है बोल के। तो वो लोग बोले कि भाई अब क्या करेंगे, कसम प्लान करे, ऐसा करना फजर से पहले फजर की नमाज सुबह से पहले लोग 7 बजे उठते, हम क्या करना तहज्जुद के वक़्त में जाके पूरा खेत काट के लेके जमा करके सब लेके पैक करके भाग फरार, ऐसा प्लान करे। अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, सुबह में, वला यस्तस्नून, बोले अल्लाह पे भी भरोसा नहीं करे, आप सब प्लान कर लिए। फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून, अच्छे बागात थे, ज़बरदस्त फल थे, फ्रूट्स थे और सब तैयार था। ये लोग तहज्जुद में पहुँचे, फजर के टाइम पे जाके काटेंगे, बल्कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई इनकी ये बदनीयती, अल्लाह ताला उसको पूरा ख़त्म कर दिए। बाज़ लोग बोलते आग आके जला दी बोलते, बाज़ लोग बोलते वो कीड़े खा लिए बोलते, बाकी जो भी हुआ बहरहाल ये के पूरा ख़त्म हो गई। लहलहाते खेत पूरे बारिश होके जैसा ख़त्म हो जाता, जब बारिश होती ना, काटना रहता खेत, 6 महीने तैयारी करने के बाद चावल वगैरह तैयार रहता, कल काटना रहता, रात में बारिश हो जाती, पूरा ख़राब डूब जाता है, ज़ीरो। इसीलिए किसान क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते। कहीं को बोले तो वो 10 लाख 20 लाख का उनका चावल पूरा पानी में,
بہت مشکل ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ختم کر دیے. تو وہ لوگ ہلو ہلو، اب رات میں، وہ زمانے میں تو لائٹ وٹ نہیں تھی نا، پہنچے اب فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین، صبح چلو چلو بھاگو بھاگو، صبح ہوتی جلدی جائیں گے، بلکہ گئے، ان اغدوا علی حرثکم، چلو جائیں گے، ان کنتم صارمین، کاٹنا ہے چل کے. فانطلقوا وهم یتخافتون، آہستہ سے بات کر کے چلو، اللہ اللہ اللہ، چلو آواز نہ کرو، گڑبڑ نہیں کرنا، معلوم ہو جاتا لوگوں کو. وهم یتخافتون، یتخافتون بولے تو آہستہ سے بات کر کے، خفیہ، خفیہ سے یتخافتون، آہستہ سے بات کر کے، نہیں بہت زور سے بات نہیں کرو، سلو بات کرو، چلو گڑبڑ نہیں کرو، آہستہ سے چلو. یتخافتون اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، مسکین کو نہیں پتہ چل جانا کس کو بھی، ایک کو معلوم ہوتا ہے دوسرے کو بولتا، تیسرے کو بولتا، خاندان کو بولتا، کس کو بھی نہیں معلوم ہونا، اللہ آہستہ سے چلے آنا. اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، اپنے پلان پہ بہت خوش تھے ان لوگ، بہت چالاک تھے، اور ہمارے کو ہم زبردست پلان کرے بلکہ بولے، اللہ تعالیٰ ذکر کر دے. چلے اب چلے گئے، پہنچ گئے کھیت کے پاس. اب کہاں ہم راستہ بھٹک گئے، کہ اندھیرے میں ہم لوگ ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ہمارا کھیت کدھر ہے بھائی، ہمارے فلاں فلاں کدھر ہے. ہاں فلما رأوها قالوا انا لضالون، بولے نہیں بھائی یہ ہماری جگہ نہیں ہے، ہم غلطی سے راستہ بھٹک گئے، ہم لوگ کہیں دوسرے جگہ آ گئے. چلو بھائی ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اب بات کرے ڈھونڈے، سمجھ میں آ گیا، نہیں بھائی یہی ہے ہمارا. بل نحن محرومون، نہیں ہم لوگوں کو محروم کر دیا گیا. ہاں تو اس وقت جو بچہ ان میں عقل مند رہتا، شریف رہتا، سمجھدار رہتا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں بولا نہیں تم لوگوں کو ایسا نہ کرو، اللہ کی نافرمانی، دھان لی، چوری، اللہ کا یاد کرو، خیال کرو. والد صاحب بھی ہمارے کو بول کے گئے تھے، ان کا بھی خیال کرو، یہ اللہ بولے تھے، میں تم کو بولا تھا نا یہ سب چیزیں. تم لوگ جو ہے نا، اصل میں کیا رہتا ہے، 5 لوگ رہتے تو ایک آدمی کی نہیں چلتی تو بیچارے کو خاموش بیٹھ جانا پڑتا. تو ان بولا قال اوسطم الم اقل لکم لولا تسبحون، میں بولا نہیں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا احسان رکھو، لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب اللہ معاف کر دے، توبہ. جب ختم ہو گیا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب چلے گیا، تو جب بولے تو خاموش بیٹھ، تو بھی تیرے بابا کے جیسا ہے، خامہ خواہ کے دین کی باتیں کرتا، صدقہ اتقہ بولتا، کیا ہے کتنا دینا میں صدقہ، خاموش بیٹھ، بٹھا دیا اس کو. اب کیا ہوا، لولا قالوا انا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب بولتے اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم غلطی کرے، ہم ظالم تھے، ہم بدماش تھے، بہت برے کام ہم پلان کرے، ہم لوگ معاف کر دے اللہ. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، لڑنے لگے. اب تو کرا، سب سے پہلے میں نے کرا، تو کرا، ایک دوسرے سے لڑائی شروع ہو گئی. اب تو کرا میں کرا، یتلاومون، ایک دوسرے کو، تیری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے ہوا. بدماشی میں سب شریک رہتے، ایک بولتا تو دوسرا روکنا نا، نہیں روکتے، نہیں روکے تو پھر سب کو عذاب آتا. اب آنے کے بعد آخری میں آ کے تو کرا تھا بولے تو تو کے خود مانا تھا. تو اسی لیے کوئی غلط بات ہے تو شروع میں ہی کیا کر لینا، سمجھانا، بولنا، ساتھ نہیں دینا، بھائی میں نہیں آتا، بیچ میں بولنا. نیت خراب رہتی تو بولتے تھوڑا ایک مرتبہ بول کے دیکھتے، بھائی چلو پھر جائیں گے، مل جاتا بول کے. یتلاومون، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. بہرحال اس کے بعد وہ لوگ لڑتے، توبہ کرتے، یہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے. یہ واقعے سے آپ لوگوں کو کیا پتہ چلا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، معلوم یہ ہے واقعہ کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا واقعہ کافروں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ دیتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ لیتے بھی ہیں. تو اسی لیے بندہ اللہ کی نعمتوں میں شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے. اور اگر بندہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہے تو کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے. یمنون علیک، کیا ہے وہ، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، صدقہ نہیں کرو بہتر ہے، لیکن صدقہ دے کے تکلیف دینا اور پریشانی کا، جھگڑے کا سبب بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس حدیث کے ساتھ ساتھ اور ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ بھی بالکل سچا واقعہ ہے. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں بارش ہوتی، اس کی کئی وجوہات ہے، جغرافیکل وجوہات. بادل جو ہے نا پہاڑوں کو ٹکراتے، پہاڑ ہمارے پاس ہمالیہ پہاڑ ہے، ہندو کش پہاڑ ہے، بادل جا نہیں سکتے. سعودیہ ہے، قطر ہے، کویت ہے، وغیرہ ہے، صحرا ہے، وہاں بادل کہیں بھی نہیں ہے، سوری ماؤنٹینس کہیں بھی نہیں ہے.
تو کیا ہوتا بادل بنے بھی نہ وہاں پہ تو ہوا سے دوسرے کنٹریز میں چلے جاتے، وہاں پہ پہاڑ ہونا پڑتا رکنے کے لیے، نہیں ہے وہاں پہ، تو بارش ہوتی نہیں وہاں پہ، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، ڈیزرٹ ہو گیا، صحرا ہو گیا. لیکن وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایگریکلچر ہوتا رہتا. تو ایک بندہ، حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی سچائی روایت ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ ایک بندہ جو ہے نا جا رہا تھا ڈیزرٹ میں، جا رہا تو اچانک آواز آئی اس کا نام بول کے کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، پانی ڈالو بول کے. جنگل میں بولا ارے بھائی یہ کہاں سے تو بھی آواز آ رہی ہے، دیکھا تو اچانک جو ہے نا بادل جمع ہوا، بارش ہوئی، بادل جمع ہوا، بادل بن کے جمع ہو کے بارش ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ خطبہ دے رہے تھے، لوگ آ کے بولے اللہ کے رسول ہلکت الاموال وجاعت العیال، بھوک سے مر رہے لوگ، بارش نہیں ہوئی اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول خطبے میں تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کرے. تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبے سے اترنے سے پہلے سے جو ہے نا بادل کے اوضاع جمع ہونے شروع ہوا، بارش ہونے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیگ گئے. پھر اتنی بارش ہوئی کہ آئندہ جمعے تک بارش ہوتی رہی. تو یہ ہوتا اللہ سے تعلق، اللہ سے مانگنا، اور اللہ حل کر دیتے مسئلے. ہماری زندگیوں میں بھی یہ چیزیں آتی، یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ فیل نہیں کرتے، ہم لوگ محسوس نہیں کرتے. بہت سی چیزیں آپ سوچو، غور کرو کہ کیسے ہو گیا، الحمدللہ تو ہوتی یہ چیزیں، لیکن ہم لوگ فیل نہیں کرتے. ہم لوگ جو ہے نا وہ میڈیکل کو بول دیتے، ڈاکٹر کو بول دیتے، وہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا بھائی اس لیے جو ہے نا مسئلہ ختم ہو گیا ہمارا بولتے. شرک کرتے ہم لوگ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کر دیتے سب چیزیں، کاروبار میں، صحت میں، پیسوں میں، مسائل حل فرما دیتے، آپ سوچتے بھی نہیں حل ہو جاتے. تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال تو بادل، بارش اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، تو وہ بادل جمع ہوا، بارش ہوئی. تو بارش ایسا کر کے ادھر ادھر پھیل گئی نہیں، بارش ہوئی، بادل ایک جگہ ہوئی تو وہ پانی پورا ایک جگہ جمع ہوا، پھر جمع ہو کے بہنے لگا. تو اس کو تعجب ہوا، ارے بارش ادھر ادھر کے رک جانے کی وجہ بہ رہا پانی، تو یہ کیا وہ پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. تو پورا پانی کیا ہوا، ادھر جمع ہو کے ایک جگہ ہو کے فی شرجتن، مطلب ایک نالی کے جیسا رہتا نا، اس میں سے پانی چلنے لگا. تو ان بھی پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. تو ایک بندہ وہاں پہ اپنے تھوڑی دور کے بعد کھیت پہ جو ہے نا پورا زمین ومین سیٹ کر دے کے پھوڑے سے، اس کے بعد پانی آیا تو تھوڑا پانی ادھر فل کر کے پھر ادھر پلٹاتے، پھر اس کو بلاک کر کے ادھر کرتے نہیں، وہ لے کے پھوڑا لے کے ٹھہرا ہوا ہے، ابھی وہ پانی پہنچتا اس کا. تو وہ بندہ پوچھتا تمہارا نام کیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتے، میرا نام. تو اس کو تعجب ہوتا بھائی اچانک صحرا میں، ڈیزرٹ میں آ کے ایک آدمی میرا نام پوچھ رہا. تو بولے تمہارا نام کو میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بولے نہیں کوئی خصوصی بات ہے، میں تمہارا نام جو ہے نا بادل میں سنا، بادل کو حکم ہوا تمہارے نام کا ساتھ کہ بھائی تمہارے کھیت کو سیراب کرو بول کے، اس لیے میں پوچھا، یہی نام تھا، کچھ تو خاص بات ہے، تم بولو کیا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کچھ تو خاص بات ہے. بولے خاص بات کیا؟ اتنا ہی ہے کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، جو بھی اناج آتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میرے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک غریبوں کو دے دیتا ہوں، ایک جو ہے نا پھر کھیت میں دوبارہ ڈال دیتا ہوں. بولے ہاں یہ ہے کہ تم اپنا بھی حق اور غریبوں کا بھی حق ادا کر دے تو اللہ تمہارا حق ادا کر رہا ہے. اسی لیے اللہ حکم دیتا کہ بندے کو جو ہے نا اس کی کھیتی باڑی چلتے رہے. تو میرے عزیز دوستو، ایسی حدیثیں ہم لوگ سمجھتے کہ پرانے زمانے میں یہ بھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوا. ہر آدمی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، بیماریوں سے بچ جاتا، عذاب سے بچ جاتا، ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا، قتل غارت گری سے بچ جاتا، نقصانات سے بچ جاتا، کورونا میں بچ گیا. سوچو آپ، دیکھو آپ، ہر آدمی سوچے تو کورونا کے اس میں سے گزر کے نکلے ہم لوگ، سب لوگ، ہر آدمی نکل کے. حالانکہ نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا کہ دواخانوں میں جا کے لاکھوں روپے دینے کے لیے، نہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز تھے. بہت سے مالدار 50 لاکھ 1 کروڑ روپے دے کے جو ہے نا دواخانوں میں تھے، مر گئے، ڈر کے مر گئے، جا کے مر گئے. ایسا یہ سب ہوا. لیکن غریب بچے، غریب لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بیچارے جو ہے نا محنتیں کرتے بھی رہے، نہ ان کو کورونا آیا، اور آیا بھی تو کھانسی وانسی سمجھ کے گزارا کر لیے اور اچھے ہو گئے الحمدللہ. یہ سب کیا ہے؟ ہم لوگ سوچتے نہیں یہ چیزوں کو، ہم لوگ یہ نہیں سوچتے.
اور بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھو آپ کے والد صاحب کے 4 6 بھائی تھے، لیکن اللہ نے آپ کے والد صاحب کو نوازا، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا، محنت کرے ہوں گے لیکن نوازا، پھر اس کے ابا کو آپ کے نوازنے کی وجہ سے آپ کے بھائی، آپ کے ابا کے بھائی بیٹے پورے سیٹ ہو جاتے زندگی میں، دوسرے چچا زاد بھائی وغیرہ تھوڑا پریشانیوں میں رہتے۔ یہ سب سوچنا چاہیے انسان، تھوڑا عقل سے سوچنا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعہ سنائے تو کہ پورے پرانے زمانے میں ہو گئے سمجھتے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے میں چیلنج کر سکتا ہوں، چیلنج کہ ہر آدمی کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ میں اگر آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، انالیسس کرو، دیکھو آپ کہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسے ہوتے، کیسے اللہ تعالیٰ نوازتے۔ بہرحال عزیز و دوستو، ایمان کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 2 دن رمضان کے بچ گئے، خالی بھوکے رہ گئے ہم لوگ، ایسا نہیں۔ ہمارے اخلاق سدھرنا، ہماری زبان سدھرنا، ہماری باتیں سدھرنا، ہماری سوسائٹی سدھرنا، ہم لوگ اپنے بیوی کے ساتھ اخلاق سے رہنا، بیویاں شوہر کے ساتھ اخلاق سے رہنا، اولاد اپنے والدین کے ساتھ اخلاق سے رہنا، پڑوسی کے ساتھ اخلاق سے رہنا، معاف کرنا، مدد کرنا، خیال کرنا، یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے۔ اس کے بغیر ہم لوگ ترقی بھی نہیں کر سکتے، برکت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے ایمان کو تازہ فرما دے، ہمارے کمائیوں میں برکت دے، ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں برکت دے، ہماری محنتوں میں برکت دے، ہماری علم میں برکت دے، ہماری پیسوں میں برکت دے، صحتوں میں برکت دے۔ اللہ ہمیں مصیبتوں سے بلاؤں سے بچا کے رکھے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اللہ تیرے دین پہ عمل کرنے والا بنا دے اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔